میرا دل روتا ہے کہ اہل سنت کی ہینوں کو ڈنٹ پڑ گئے ہیں۔ کتنی مسجدوں میں امامت کرانے والے ان کے گھروں کے چولہے بجھ گئے۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ ہم تو وہ دھماکوں والوں کو کہتے تھے کہ مجدد نے تو جیکٹوں کے بغیر ہی انقلاب برپا کیا۔ او جیکٹوں والوں، تم طریقہ سیکھو مجدد سے۔ ان جیکٹوں والوں نے کہا ہم تمہارا بھی علاج کرتے ہیں۔ ایک بات بڑے درد سے مجھے کہنی پڑ رہی ہے کہ کچھ لوگوں کو ابھی بھی پتہ نہیں کس وجہ سے ان کی آنکھوں پہ پردے ہیں۔ گاڑی اگرچہ مدینہ منورہ جا رہی ہو لیکن کیا وہ ٹریفک کے اصولوں سے ورا ہو جاتی ہے کہ وہ پابندی ہو کہ اشارہ نہیں توڑنا اور وہ کہ نہیں میں نے توڑنا ہے ڈرائیور کا، کیونکہ اشارہ توڑنے سے گاڑی کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، سواریوں کا بھی ہو سکتا ہے اور خود ڈرائیور کا بھی ہو سکتا ہے۔ مدینہ منورہ کی گاڑی ہو تو کیا اسے اجازت ہے کہ نیچے بندے دے کے مارتی جا اور دلیل دیں چونکہ مدینہ منورہ کی گاڑی ہے، نیچے کوئی آ گیا تو کیا ہو گیا، مگر اس کو بندے مارنے کی تو اجازت نہیں ہے۔ گاڑی اگرچہ مدینہ منورہ کی ہو اور سپیڈ بریکر بنانے والوں نے سپیڈ بریکر بنائے ہوئے ہوں، لیکن کیا ڈرائیور کی یہ شجاعت ہے کہ وہ کہ میں نے تو تیزی گزارنی ہے، چھت والے گرتے ہیں تو گر کے مر جائیں، مجھ سے یہ بزدلی نہیں ہوتی کہ میں بریک لگا کے آہستہ سے گزاروں۔ کھاتے میں ان کے پڑیں گے جنہوں نے سپیڈ بریکر بنایا کہ میرے کھاتے میں پڑیں گے؟ کیا یہ بات بھی ٹھیک ہے؟ سپیڈ بریکر کو دیکھ کے آہستہ چلانا بزدلی ہے یا حماقت ہے؟ گاڑی کچھ وقت کے لیے جس گاڑی کا منزل تک پہنچنا جن قوتوں کو پسند نہ ہو سکتا ہے کہ وہ قوتیں خود گاڑی تیز چلانے والوں کی حوصلہ افزائی کریں اور خود ان کو اسباب دیں اور خود ان سے ایکسیڈنٹ کروائیں، کیونکہ ان کا تو ہے کہ منزل پہ نہ پہنچے۔ اگر کچھ وقت وہ اوور سپیڈ چلے اور سارے سپیڈ بریکر بھی توڑ دیے جائیں ان کی خاطر، وہ سمجھ رہے ہوں گے ہماری بہادری ہے، سب کچھ ہٹ گیا ہے، لیکن ادھر سیاد خوش ہے کہ آگے جو کھڈے میں گرے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ ہمارا مقصد تو گاڑی منزل پہ نہ پہنچے۔ تو یہ جو سہولتیں دینے والا ہے، گاڑی کو پٹرول ڈلوا کے دینے والا یا گاڑی کے لیے یا بیٹھے ہوئے والوں کے لیے یا داد و تحسین کے لیے، تو یہ کیا گاڑی کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ اور جب ایکسیڈنٹ ہو جائے اور انہیں پہلے سمجھایا بھی گیا ہو کہ ہو جانا ہے اور ایکسیڈنٹ کر کے ڈرائیور بھاگ رہے ہوں اور ان کو پکڑا جا رہا ہو اس ایکسیڈنٹ کے جرم میں، تو کیا اس جرم کو اپنے کھاتے میں ڈالنا چاہیے؟ یہ حب مدینہ ہے کہ چونکہ گاڑی مدینہ منورہ کی تھی تو ہر حال میں اگرچہ بندے مار گئی ہے لیکن گاڑی تو چلا رہے تھے نا، سوئے ہوئے تو نہیں نہ تھا گھر ڈرائیور، آخر وہ بھی تو اندر ہی تھا، اگرچہ بندے مار گیا ہے لیکن وہ گاڑی تو مدینہ منورہ کی ہے۔ جب ایسے ڈرائیور کو پکڑنے کا سپیڈ بریکر بنانے والے کو موقع مل جائے، بنوائیں وہ موقع خود، تو ادھر سے قانون یہ آئے کہ اس کمپنی کی ہر گاڑی کو اتارو نیچے، اس کمپنی کی جو گاڑیاں ہیں ان کی چابیاں نکال لو، ان کے ڈرائیور پکڑ لو۔ تو کیا اس وقت ضروری نہیں کہ کہا جائے کہ کمپنی خراب نہیں، وہ ڈرائیور خراب تھا؟ کہ کمپنی داتا صاحب کی ہے، خواجہ صاحب کی ہے، بابا فرید کی ہے، مجدد الفیسانی کی ہے، امام احمد رضا بریلوی کی ہے۔ سوچو
میں اس میں سے ہر حرف کا ذمہ دار ہوں. اور جب ڈرائیور بدلا تھا میں نے اس وقت بھی 11 پوائنٹ لکھے تھے. اور جب ڈرائیور اتارنے کے لیے انہوں نے میٹنگ کی تھی میرے پاس اس کے ریکارڈ موجود ہے کہ ڈرائیور ہم نے نہیں رہنے دینا, خود بازو سے پکڑ کے اتارنا بھی نہیں, مگر مجبور کر دینا ہے کہ آج کے بعد یہ سٹیرنگ کو ہاتھ نہ لگائے, چلانی ہم نے اپنی مرضی سے ہے. یہ سب کچھ ہوا تھا. اور گاڑی تو میں نے 25 سال لگا کے بنائی تھی. یہ لوگ تو میرے سامنے ریکویسٹ کرتے رہے کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح تحریک صراط مستقیم میں کوئی عہدہ دے دے. آوان شریف عرس پر دونوں نے کھڑے ہو کر, ابھی غازی ممتاز قادری رہائی تحریک فعال نہیں ہوئی تھی اس وقت, کوئی کہتا تھا کنڈکٹر, کوئی کہتا تھا ہیلپر, نیت تھی ڈرائیور بننے کی. تو سواریوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہتے لگے دیکھو اب جو خود اتر گیا تو ہمارا کیا قصور ہے, خود اتر گیا ہے, یعنی ان کو خود جو اتر گیا ہے اب ہم پکڑ کے بٹھائیں اس کو. اور جو ادھر سے قوم آئی ہوئی تھی ان کا سب کچھ کروانے والی, کہتے ڈرائیور کو پتہ ہی کوئی نہیں گاڑی چلانے کا. ماشاءاللہ تم جو کیا خوب, وہ کان انہوں نے بھرے سواریوں کے اور ہیلپروں اور کنڈکٹروں کے کہ کئی قیادتوں کے سینگ پھوٹ اٹھے. اور ڈرائیور کو پتہ ہی کوئی نہیں, یہ جس سپیڈ سے چلاتا ہے کب پہنچیں گے, وہ 60 رستہ اس پہ چڑھاؤ, اس کو ہٹا کے اس پہ چلانے لگے. میں نے کہا 60 ہے لیکن مجھے نظر آ رہا ہے آگے ہے بند, ہے 60 مگر ہے بند. ٹھیک ہے بند ہے پھر دیکھی جائے گی, وہاں تو پہنچے. میں نے کہا پھر پہنچنے کا فائدہ کیا ہے جو پھر واپس آنا ہے, ایکسیڈنٹ کر کے بندے مار کے پھر کہو کہ اب. میں نے کہا وقت سے سوچو. میں نے کہا اس میں کھڈے بھی بڑے ہیں. کوئی بات نہیں, دلیر قوم ہے, کھڈے ہیں تو کیا ہے, کھڈے ہیں تو جائیں گے. میں نے کہا سوچو, کبھی نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا اچھا ہے. اس گاڑی سے جب سٹیرنگ پہ قبضہ ہوا, ہم نے قوم کو باقاعدہ ساری قیادت, پتہ نہیں کیا مجبوریاں تھیں ان کی, ہم نے بتایا کہ ایکسیڈنٹ ہونا ہے, یہ جو سیڈیں مار رہے ہیں اور حماقت کو شجاعت قرار دیا جا رہا ہے. میں نے کہا میرے بہاف پہ لاکھوں لوگ بیٹھے ہیں, اور نہ کرو کاغذ تو گاڑی کے میرے نام ہی ہیں. اگر میرے نام نہ ہوتے تو ہزاروں کارکن میرے کیوں گرفتار ہوتے. اوپر کمپنی والے بھی بڑے عجیب ہیں, یہ نہیں دیکھتے قبضہ کس کا تھا, یہ دیکھتے ہیں کاغذ کس کے نام تھے. جانی نہیں چھوٹ رہی, کہتے ہیں کاغذ تمہارے نام ہے, کاغذ تمہارے نام ہے, اس واسطے کاغذ چونکہ تمہارے نام ہے لہذا تمہارے کارکن بھی گرفتار ہیں. تو اس وقت جب انہوں نے سٹیرنگ پہ قبضہ کیا, ہم اگر انانیت اور قیادت ڈرائیوری کے شوق والے ہوتے تو جھگڑا کرتے کہ نہیں جانے دیں گے, یہی مرنا ہے. ہم نے کہا کوئی نہیں, ہینوں بڑی شوق سے بنائی تھی, جگر پگھلایا تھا 25 سال, کوئی نہیں اپنے ہی ہیں بیٹھ جائیں. ہم نے ٹریکٹر ٹرالی لے لیا کہ جانا تو ہم نے بھی مدینہ منورہ ہے, لیکن میں پوچھوں گا کچھ دن بعد جو ہینوں کے شوق میں اڈوں پہ کھڑے رہے اور انہیں ٹریکٹر ٹرالی نظر نہ آئی اور سارے سلسلے آگے شروع ہو گئے. آج وہ لوگ فریب خوردہ ہیں, کل ان کی آنکھیں کھلیں گی جو کہتے ہیں کام تو کر رہے ہیں نا, جیل میں تو ہے نا. میں کہتا ہوں ایکسیڈنٹ کر کے گئے ہیں,
ختم نبوت کے لیے ہوتے تو میں بھی ساتھ ہوتا. ختم نبوت کے لیے ہوتے تو ان کے منہ سلے ہوئے تھے جب پیر سید خرم رضا رضوی کو گرفتار کیا گیا تھا. کہاں تھے یہ لوگ؟ اور بندے مار ڈرائیور کے لیے ہمیں کوئی تانے دے تو وہ اپنی حقیقت چیک کرے. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے مگر بندے مارنے والے ڈرائیوروں کے ہم حامی ہم حامی ہم حامی ہم حامی. اور جن کو درد ہے وہ مجھ سے مناظرہ کر لے. میں نے 3 بار ڈرائیوروں کو چھڑایا ہے پوری رات بیٹھ کے. مجھے پتا ہے. اور اب وہ جن کے گھوڑے خالد بن ولید کے گھوڑوں سے نیچے نہیں رہتے تھے کہاں چھپے ہوئے کس بل میں ہیں؟ وہ گالی گلوچ کے لانڈے جنہوں نے ہر سنی عالم دین کی پگڑی اچھالی کہاں مر گئے وہ؟ اتنا ہی پانی تھا. میں نے 3 بار چھڑایا اور میں نے پھر بھی سمجھایا وہ پھر بھی باز نہ آیا. لہذا وہ سنی عالم وہ پیر طریقت جو آج بھی بندے مار ڈرائیور کے ظلم پہ پردہ ڈال رہا ہے وہ خود ظالم ہے. یہ تو ہمیں پتا ہے نا کہ ہم نے اس ڈرائیور کے بعد جب ساری کمپنی لائن میں لگنے والی تھی تو کس طرح بچایا ہے پوری کمپنی کو یہ ہمیں پتا ہے. ورنہ مدارس مساجد سنیوں کی ان کو معاذ اللہ پتہ نہیں کیا صورتحال ہوتی کہ ہمارے مسلک پر لیبل لگوایا ان لوگوں نے کہ یہ بندے مار مسلک ہے. یہ گاڑی سڑک پہ لے آئے تو کسی کو دیکھتے ہی نہیں. ان کو گاڑی چلانے کا سلیقہ ہی نہیں. یہ ساری قوم کہنے لگی. اور جنہوں نے کان بھرے تھے آ کر وہ خود نہیں آئے تھے وہ کسی نے بھیجے تھے. اور یہ آخری کال بھی کسی نے دلوائی تھی ان سے کسی نے دلوائی تھی. انہیں موقع چاہیے تھا کہ کریک ڈاؤن ویسے کیسے کریں. کوئی جواز تو ہونا چاہیے. گھر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں سارے. کوئی جواز تو ہو تو ہم گرفتاریاں شروع کریں. تو کہا کہ جواز کے لیے تو پھر کوئی کال ہونی چاہیے. تو کال ہونے کے لیے کوئی ایسا ڈرائیور ہونا چاہیے جو کہے میں گاڑی لے کے جا رہا ہوں اور پھر آگے بوتل بھی ساتھ لے لینا. جان بوجھ کے یہ ہاتھوں میں کھیلنے والے ڈرائیوری کے شوق میں لوگ کہتے ہیں بیچارے پھنسے ہوئے ہیں. میرا دل روتا ہے کہ اہل سنت کی ہینوں کو ڈنٹ پڑ گئے ہیں. کتنی مسجدوں میں یہ امامت کرانے والے ان کے گھروں کے چولہے بجھ گئے. کتنے مدارس کا نظام خراب ہوا. ہر سنی کی تاریخ خراب ہوئی. اپنی بہادری اور ہیرو پن کے اندر سوچا ہی نہیں کہ سنی کی تاریخ کیا ہے, سنی کا انداز کیا ہے. یہ جو علم کلام میرے پاس صحابہ سے لے کر پڑھا ہے اس میں اس موقع کا بھی ذکر ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر امام کی قوم کے لیڈر کی شرعی ڈیوٹی کیا ہے. یہ نہیں لکھا گاڑی چلائے اگرچہ بندہ مارتا جائے. یہ تو شرطیں لکھی ہیں. مجدد الفسانی نے بھی شرطیں لکھی ہیں. اور انہوں نے جو انقلاب برپا کیا تھا ہم تو وہ دھماکوں والوں کو کہتے تھے کہ مجدد نے تو جیکٹوں کے بغیر ہی انقلاب برپا کیا. او جیکٹوں والوں تم طریقہ سیکھو مجدد سے. ان جیکٹوں والوں نے کہا ہم تمہارا بھی علاج کرتے ہیں کہ تم بھی بھول جاؤ گے مجدد کے طریقے کو. اور پھر وہ ہم سے بدلہ لے لیا گیا. بلا وجہ داعش کے لوگوں کو ٹکٹیں نہیں دی گئیں لبیک یا رسول اللہ کی.
بلا وجہ سپاہ صحابہ کے لوگوں کو ٹکٹیں نہیں دی گئیں، بلا وجہ طالبان کے گنڈوں کو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹکٹیں نہیں دی گئیں، بلا وجہ طالبان کے گماشتے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دھرنوں میں تقریریں نہیں کرتے رہے۔ بلا وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ لہذا اہل سنت یہ دین انشاءاللہ جاری رہنا ہے اور اس کے غلبے کی تحریک بھی جاری رہنی ہے۔ لہذا اب بھی وقت ہے، آنکھیں کھولو اور چلو منزل کے لیے، اب بھی وقت ہے، اور کارکنان اہل سنت کی رہائی کے لیے انشاءاللہ جد و جہد ہماری مزید جاری رہے گی، اور یہ قافلہ بھی انشاءاللہ چلتا رہے گا، اور ختم نبوت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، اسلام پاکستان کے تشخص کے لیے جان دینے کی جس کونے سے بھی آواز آئے، آج کل پرسوں جس دن میں جہاں بھی ہوں اپنے بیٹے کو دیکھنے بھی نہیں آؤں گا، وہیں اپنے آپ کو پیش کر دوں گا۔